السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف، آیت نمبر 26 سے 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلہ رخ کی طرف قبلہ رخ کر لو، اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اور ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ان احسانات کو شمار کرا رہا ہے جو اس نے لباس اور زینت کی صورت میں ان پر فرمائے ہیں۔ یہاں لباس سے مراد وہ ہے جو انسان کے لیے ستر پوشی کا کام دیتا ہے، اور ریشہ سے مراد ظاہری زینت ہے۔ گویا لباس کا تعلق بنیادی ضروریات سے ہے اور زینت کا تعلق تکملے اور اضافے سے ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ریاش آرائشی
ساز و سامان اور ظاہری کپڑوں کو کہتے ہیں۔ ولباس التقوی، اس کے بارے میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے شرمگاہ کے مقام کو، اپنے ستر کو چھپا لیتا ہے تو یہ لباس تقوی ہے۔ لباس کو نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فوری طور پر یہ الہام کیا گیا جب انہوں نے درخت کو، ممنوع درخت کو ہاتھ لگایا اور اس کا پھل جو تھا وہ چکھا، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ اور ممکن ہے اس سے مراد شرم و حیا کی وہ فطری جبلت ہو جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کے زمین پر آ جانے کے بعد بارش ہوئی جس سے زمین میں سے روئی یا دوسری ریشہ دار نباتات اگائیں، جس سے انہوں نے لباس بنا لیا ہو۔ اور لباس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے بدن کو ڈھانپا جا سکے۔ اور اس لباس کے اللہ تعالیٰ نے دو فائدے بتائے، ایک اخلاقی اور دوسرا طبعی۔ اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ اپنے مقامات ستر، یعنی اپنے مقامات ستر، اپنی شرمگاہ ڈھانپ کر بے حیائی سے بچا جا سکے۔ اور طبعی فائدہ یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت ہے اور یہ سردی اور گرمی کے موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ لباس جو ہے سردی اور گرمی کے موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ اور اخلاقی فائدے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ لباس کا بنیادی مقصد ستر کو ڈھانپنا ہے، شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقوی کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پردہ پوش یا ساتر ہو، ایسا پتلا یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم کی سلوٹیں اور مقامات ستر سب کچھ نظر آ جائے، سب کچھ نظر آتا رہے۔ دوسرے یہ کہ لباس لباس جو ہے فاخرانہ اور متکبرانہ نہ ہو، نہ دامن دراز ہو اور نہ اپنی حیثیت سے کم تر درجے کا ہی ہو، اور نہ ہی لباس گندا ہو، کیونکہ یہ سب باتیں تقوی کے خلاف ہیں۔ تیسرے وہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ مرد عورتوں کا لباس پہن کر عورت بننے کی کوشش کرنے لگیں، اور عورتیں جو ہیں مردوں کا لباس پہن کر، مردوں کے جیسا لباس پہن کر مرد بننے کی کوشش کرنے لگیں، کیونکہ اس سے ان کی اپنی اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ اپنا لباس انسان ترک کر کے کسی حاکم یا سربراہ یا کسی دوسری قوم کا لباس استعمال نہ کرے، کیونکہ سربراہ یا کسی دوسرے قوم کی تہذیب و تمدن اور اس کا لباس اختیار کرنے سے انسان کی اپنی قومی شخصیت جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے۔ وہاں یہ بات اس قوم کے مقابلے میں تمہاری ذہنی مرعوبیت کی بھی دلیل ہوگی۔ اور پانچویں یہ کہ مرد جو ہیں وہ ریشمی لباس نہ پہنے۔ اور بعض علماء کے نزدیک لباس سے مراد صرف ظاہری لباس ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد رنگ ڈھنگ اور پورا طرز زندگی ہے، جس میں لباس بھی شامل ہے۔ یعنی انسان کی ایک ایک عادت ایسی ہونی چاہیے جس سے تقوی کا رنگ ٹپکتا ہو۔ ان کے نزدیک لباس کا لفظ مجازی معنوں میں ہے، جیسے مذہبی تقدس کا پردہ، پردے میں پردے کا لفظ استعمال ہوا ہے، مذہبی تقدس کا پردہ، اس میں پردے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ابلیس اور اس کے قبیلے سے بچنے کی تلقین فرما رہا ہے، اور اس قدیم دشمنی کو بھی بیان کر رہا ہے جو ابلیس کو ابو البشر حضرت آدم سے تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے کوشش کر کے حضرت آدم کو نعمتوں کے مقام یعنی جنت سے نکلوا کر دکھوں اور مصیبتوں کے گھر دنیا میں پہنچا دیا۔
پھر ان کی شرمگاہ کے مقامات سے جو پہلے ڈھکے اور چھپے ہوئے تھے کپڑے اتروا دیے، اور یہ سب کچھ اس کی زبردست دشمنی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بھی فرمایا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا پھر تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ اس آیت میں لا یفتننکم الشیطان، اس آیت میں عبد الرحمن کیلانی صاحب تیسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند حقائق سے آگاہ فرمایا۔ ایک یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں، وہ اگر تمہارے باپ کو مکر و فریب سے اور سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو فحاشی میں مبتلا کر دے، بے حجابی کو عام کر دے، اور تمہارے پردہ شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا دشمن تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور جبکہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ دشمن کا پورا ایک قبیلہ ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان، ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوگا، یعنی انسان جب غفلت میں پڑا ہوگا تو اپنے مقابل میں آنے والے انسان پر وہ اس وقت وار کرتا ہے جب وہ غفلت میں پڑا ہو، اور اس کا یہ وار جو ہے بہت شدید ہوتا ہے۔ اور چوتھے یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے والے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود تو ان شیطانوں کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود تو ان شیطانوں کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتے، گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے، اور اگر کسی وقت وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اور اس کے دامن میں پناہ لے کر شیطانی حملے کے اثر سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تھے ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسی حالت میں طواف کریں گے جس طرح ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہ پر کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز رکھ لیتی اور طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑا کرتی تھیں اليوم يبدو بعضه او كله وما بدأ منه فلا احله وما بدأ منه فلا احله۔ آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہوگا۔ عورت طواف کرتے وقت یہ شعر پڑا کرتی تھی اور عریان طواف کیا کرتی تھی اور شعر پڑا کرتی تھی کہ آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہوگا، اور جو ننگا ہوگا حصہ اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ قریش کے سوا دیگر قبائل کے لوگ اپنے کپڑوں میں بھی طواف نہیں کیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے پہنا ہوتا تھا، جو کپڑے وہ عام پہنتے تھے اس میں بھی طواف نہیں کیا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے اس کی وجہ کہ بھلا ان کپڑوں میں ہم طواف کیوں کریں جنہیں پہن کر ہم نے اللہ کی
نافرمانی کے کام کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قریش اپنے ان کپڑوں میں طواف کر لیا کرتے تھے، اور جس شخص کو کوئی قریشی اپنے کپڑے مستعار ادھار دے دیتا تو وہ بھی ان میں طواف کر لیا کرتا تھا، اور جس کے پاس کوئی نیا کپڑا ہوتا تو وہ بھی اس میں طواف کر لیتا تھا، اور طواف کرنے کے بعد اس کپڑے کو پھینک دیتا تو اسے کوئی بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ جس کے پاس کوئی نیا کپڑا نہیں ہوتا تھا، جسے کوئی قریشی مستعار نہ دیتا، تو وہ عریاں ہو کر طواف کرتا، ننگا ہو کے طواف کرتا، حتیٰ کہ بعض اوقات عورتیں بھی بے لباس ہو کر طواف کرتی تھیں۔ وہ اپنے مقام خاص کو تھوڑا سا چھپا لیتی تھیں اور طواف کرتے ہوئے اشعار پڑھا کرتی تھیں۔ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے۔ بغیر پردہ یا اوٹ کے، بغیر کسی اوٹ کے ننگے نہاتے، راستے میں بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتے، یا محفل میں کسی کے ستر کھل جانے کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ کسی کی شرمگاہ اگر کسی محفل میں کھل جاتی تو وہ اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور اہل عرب ہی کا کیا ذکر، ہر جاہلی معاشرے میں یہی حالت ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو اس سے بھی زیادہ شرمناک فعل تھا وہ یہ تھا کہ وہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتی تھی، اور کہتی جاتی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے، یعنی ادھار ایک کپڑا دے، تاکہ میں اس سے اپنی شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کی پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اس کو کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ تو پھر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی خذوا زینتکم عند کل مسجد، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے مسلم شریف میں، اور یہ بد رسم فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ختم کی گئی۔ ننگا عریان طواف کرنے کی رسم جو تھی فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کی گئی۔ 9 ہجری میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجا، اور پھر ان کے پیچھے ہی فوراً مزید تاکید کے طور پر حضرت علی کو بھی بھیجا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا، اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں کوئی مشرک اس سال کے بعد داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا نکتہ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے بخاری شریف میں آگے ارشاد ربانی ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ مشرکین مکہ اگرچہ عریانیت کو باعث عار اور معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے، تاہم انہیں یہ اعتراف ضرور تھا کہ ایسی عریانی، برہنگی اور بے حیائی کوئی اچھا کام نہیں۔ پھر جب انہیں اس کام سے روکا جاتا تو وہ جواب یہ دیتے کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑے بزرگ بھی کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے آئے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد اور بڑے بزرگ بھی کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے آئے ہیں، وہ بزرگ ہم سے زیادہ دیندار تھے، پھر بھلا ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ ان کے طریقے پر چلیں۔ باپ دادا کی تقلید کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جب تمہارے سب سے بڑے باپ اور بزرگ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، تو پھر یہ بزرگ یعنی تمہارے باپ دادا، یہ بزرگ کیوں شیطان کے شکنجے میں نہیں چڑھ سکتے، کیوں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے؟
اور چونکہ وہ اس طواف کو متبرک اور دین ہی کا حکم سمجھتے تھے، لہٰذا فوراً کہہ دیتے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ کا ہم کو یہی حکم ہے اور ان کو یہی حکم ہوگا۔ جو ہمارے بزرگ ننگے ہو کر برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اللہ کا ان کو یہی حکم ہوگا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ بے حیائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی جس قوم میں پائی جاتی ہو اللہ کا حکم کبھی نہیں ہو سکتا۔ مشرکوں نے طواف کعبہ کے دوران اللہ کے ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کو پکارنے اور ننگا طواف کرنے کی رسوم ایجاد تو خود کی تھی اور اس کو اللہ کے ذمے لگا دیا تھا، اور کہتے تھے ان اللہ واللہ امرنا بہا، اللہ کے ذمے لگا دیتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ یہ انہوں نے خود رسوم جو ہے ایجاد کی تھی اور خود ہی وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، لیکن اس کا ذمہ انہوں نے اللہ کو کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے جو حکم نہیں دیا وہ تو تم اس کے ذمے لگاتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا وہ تم اللہ کے ذمے لگا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہ تم کرتے نہیں ہو۔ اس نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو بات بھی کرو انصاف کی کرو۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ اللہ اکبر۔ اس نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو بات بھی کرو انصاف کی کرو، خواہ مخواہ جرم کسی اور کے ذمے مت لگاؤ، اپنی زندگی عدل، درمیانی وسط اور راستے پر استوار کرو، انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ راستے پر استوار رکھو۔ جب بھی عبادت کے لیے کسی مسجد میں جاؤ تو تمہاری توجہ صرف اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، خالصتاً اسی کی عبادت کرو، اس میں دوسروں کو شریک نہ بناؤ، اور یہ ملحوظ رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ نیز یہ کہ جس طرح تم اکیلے اکیلے دنیا میں آئے تھے بے عین ہی، اسی طرح حساب و کتاب کے دن یعنی قیامت والے دن، محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کے اکیلے حاضر کیے جاؤ گے۔ کما بدأکم تعودون، اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر کیے جاؤ گے، وہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور جزا اور سزا بھی تم کو ملے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کی غلطی پر بہت واضح دلیل ہے جو یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معصیت کا ارتکاب کرنے یا ضلالت کا اعتقاد رکھنے پر عذاب نہیں دے گا، الا یہ کہ درست بات کو جاننے کے بعد محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمنی کی وجہ سے معصیت کا گناہ کا ارتکاب کرے، کیونکہ اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو پھر اس فریق میں جو گمراہ ہے مگر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے اور اس فریق میں جو واقعی ہدایت یافتہ ہے تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فریقوں کے نام بھی الگ رکھے ہیں اور ان کے بارے میں حکم بھی الگ الگ بتایا ہے۔ تیسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کردار دو ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والے، دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے۔ واضح رہے کہ کوئی شخص یہ تسلیم کرنے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی شخص بھی، کوئی انسان بھی
یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں شیطان کے راستے پر چل رہی ہوں، نہیں، کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا اور کوئی اقرار نہیں کرتا کہ میں شیطان کے راستے پر چل رہی ہوں، بلکہ وہ شیطان کا نام سن کر یا نام لے کر 2-4 گالیاں بھی اس کو دے دیتا ہے، سنا دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، تو کبھی بھی اگر شیطان کے راستے پر چلنے والا انسان ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا، رشوت کھا رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، غیبت اور چغلیاں بھی کرتا ہے، ہر برا کام کرتا ہے، جب اس کو کہا جائے کہ شیطانی راستوں کو چھوڑ دو تو وہ کبھی بھی اقرار نہیں کرتا کہ میں شیطان کے راستے پر چل رہا ہوں، بلکہ کہنے والے کو یا پھر شیطان کا نام سن کر شیطان کو ہی 2-4 گالیاں بھی سنا دیتا ہے۔ نہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرتے وقت کبھی اپنا آپ بتایا ہے، اپنا آپ دکھایا ہے، شیطان نے انسان کو گمراہ کرتے وقت کبھی اپنا آپ بتایا ہے۔ بس اس کا کام یہ ہے، وہ اپنے آپ کو دکھاتا نہیں، شیطان ظاہر نہیں کرتا کہ میں شیطان ہوں، بلکہ پہلے تو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کوئی نیک بندہ جو شیطان کے راستوں پر نہیں چلتا اور شیطان کی پیروی نہیں کرتا اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے، تو اس کا کہنا نہیں مانتا۔ پھر یہ شیطان اس کے کسی دوست کے پاس، کسی اس کے اپنے پیارے کے پاس جا کر اس کو بتاتا ہے کہ جاؤ اپنے فلانے دوست کو مشورہ دو، دل میں اس کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہ دوست، یہ اس کا پیارا، اس کی بہن یا اس کی کوئی قرابت داری یا اس کا کوئی رشتہ دار آتا ہے اور آن کر شیطانی روپ میں ہوتا ہے۔ انسان بھی تو شیطان کے روپ میں آتے ہیں نا۔ شیطان اس میں داخل ہو کر اس کے دوست کو، اس کی بہن کو، اس کے اپنے پیارے کو اس انسان کے پاس لے آتا ہے اور وہ مشورہ دیتا ہے۔ اب پھر یہ انسان جو نیک بندہ ہوتا ہے، یہ اپنے اس پیارے کو، اپنی بہن کو یا اپنے دوست کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے لیے مخلص سمجھتا ہے، اور پھر وہ اس مشورے کو قبول کر لیتا ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے، شیطان کبھی بھی سامنے آ کر نہیں کہتا کہ میں شیطان ہوں، بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی برے طریقے کو خوبصورت کر کے پیش کر دے اور ویسے ہی سبز باغ دکھائے جیسے اب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے دکھائے تھے، اور قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ اگر تم اس شجر کو، اس درخت کو ہاتھ لگا لو گے تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے، اور پھر فرشتے بن جاؤ گے اور پھر تم یہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے، تو اس درخت کو ہاتھ لگا لو۔ سبز باغ دکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور قسمیں بھی کھائی تھیں۔ اس میں خواہ وہ کسی دینی مصلحت کی امید دلائی یا کسی دنیاوی مفاد کی، اس طرح انسان اس کے ڈھکوسلے میں، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور جس شخص نے اللہ کی سیدھی راہ سے ذرہ بر بھی انحراف کیا، وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکا ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم جب سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو شیطان اگر ہمارے دل میں وسواس ڈالتا ہے اور ہم اس کے راستے پر نہیں چلتے اور اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، تو شیطان ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی اپنے پیارے دوست یا کسی بھی اپنی پیاری چاہنے والی بہن کے روپ میں آ کر، شیطانی روپ میں آ کر وہ آتی ہے اور مشورہ دیتی ہے، اور جب میں اس کے مشورے کو قبول کر لیتی ہوں، شیطانی راستے پر شیطان کے فریب میں آ جاتی ہوں، تو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ اس راہ کے سوا باقی سب راہیں شیطانی راہیں ہیں۔ اب یہ شیطان کے چھکندے میں جکڑ گئی ہوں، اور شیطان جو ہے کامیاب ہو گیا ہے مجھے سیدھے راستے سے ہٹانے سے، اور چونکہ شیطان بھی کوئی اچھی بات ہی سمجھاتا ہے، لہذا یہ شیطان کے ماننے والے بھی سمجھتے یہی ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ شیطان جب کسی برے کام کرنے والے کو سمجھاتا ہے اور بہکاتا ہے، تو برے کام کرنے والے، برے راستوں پر چلنے والے جو ہیں، ان کو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ڈھکوسلے سے، شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے وسواس سے بچائے، اور سیدھے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔